السلام علیکم میرے پاکستانی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی سپیچ میں بہت سارے اعلانات کیے ہیں اور ان اعلانات کی روشنی میں وہ اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں۔ تاہم ان کے اعلانات کو اگر سامنے رکھیں تو کہیں پہ ٹرمپ امن کا راگ الاپتے نظر آتے ہیں کہ وہ دنیا میں امن قائم کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کو اس وقت امن و سلامتی کی ضرورت ہے، اور ٹرمپ اگر واقعہ ہی دنیا میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ اگر سنجیدہ کوشش کرتے ہیں، تو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہسٹری میں ایک سٹیٹمنٹس کی حیثیت سے بہت قداور نظر آئے گا۔ تاہم بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں ان کی جو تقریر ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو مثال کے طور پر کیا امریکہ جو اپنی توسیع پسندانہ جو اس کا کردار رہا ہے، ہمیشہ ایک اس کی امپیریلسٹ پالیسی رہی ہے، کیا اس پالیسی سے ریٹریٹ کر جائے گا، وڈرا کر جائے گا؟ کیا واقعی جنگیں ختم ہو جائیں گی یا نئی جنگیں شروع ہو رہی ہیں؟ کیا جو دنیا کی سیاست ہے وہ اسی طرح ہی امریکہ کے قبضے میں رہے گی یا امریکہ کے قبضے سے باہر نکل جائے گی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ٹرمپ کے اعلانات سے سامنے آتے ہیں، جہاں ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر غیر قانونی تارکین وطن کو نکال باہر کرے گا، اور اس کے لیے اس نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ بھی لگایا ہے۔ تو کیا ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کو یکدم امریکہ سے نکالنے پر کوئی نیا بحران سامنے آ سکتا ہے؟ یہ سوال بھی توجہ طلب ہے۔ دوسری طرف اس نے روس کو خبردار کیا ہے کہ یوکرائن جنگ وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس وقت یوکرائن میں تقریباً 68 امریکہ خرچ کر چکا ہے، اور یورپی یونین کا تقریباً 48 ملین ڈالر خرچ ہو چکا ہے، اور یورپ کا تو بہت زیادہ انحصار جو ہے توانائی کے لیے وہ روس کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح کنزیومر گڈز کے معاملے میں وہ چین پر انحصار کرتا ہے۔ یہ دفاع اور جو خارجہ کے امور ہیں یہ امریکہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں یورپ نے۔ تو اس جنگ سے یورپ بھی شدید پریشان ہے۔ تو کیا واقعہ ہی ٹرمپ یوکرائن جنگ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بھی بظاہر تو مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاناما کینال کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرے گا۔ اب یہ اعلان بظاہر تو ایک جوک لگتا ہے، اور یہ اسی طرح کا جوک لگتا ہے جس طرح ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ کینیڈا کو امریکہ کی اپنی جو 55 ریاست جو ہے وہ بنائے گا، کیونکہ کینیڈا بھی ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے، اور پاناما کینال جو ریپبلک آف پاناما کا حصہ ہے وہ بھی ایک سوورن کنٹری ہے۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ دلچسپ ہے کہ آخر ٹرمپ نے جو پاناما کینال ہے اس پر قبضے کی کیوں بات کی ہے؟ تاریخی طور پر دیکھیں تو پاناما کینال امریکہ کے کنٹرول میں تھی 1904 سے لے کر 1914 تک،
10 سال میں کینال پروجیکٹ پر امریکہ نے کام کیا اور اس کو تجارتی گزرگاہ کے طور پر قابل بنایا. تاہم اس کے بعد پھر یہ 99 میں تو گویا ایک طویل عرصہ امریکہ کے پاس رہی کینال، پاناما کینال، اور 99 میں اس نے پاناما کے حوالے کی. ہوا کچھ اس کے بعد یوں کہ چین نے گزشتہ 25 برسوں میں پاناما کینال کے ارد گرد اپنا کافی انفلوئنس بڑھایا ہے، اور بہت سارے جو آس پاس کے جو ریجن ہے اس میں چینی جو فوج ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو امریکہ پاناما کے اوپر کینال کے اوپر کنٹرول کر کے دو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ چین کو تجارت کے اعتبار سے جو لیٹن امریکہ اور جو ویسٹرن ہیمیسفائر ہے وہاں تک جانے سے روکا جائے. اور دوسرا، اگر آپ کینال جو پاناما کینال ہے اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو وہ اس مقام کے اوپر واقع ہے جہاں پہ اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن آ کے ملتے ہیں، بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل. وہ دونوں جس مقام کے اوپر ملتے ہیں اور وہ پاناما کینال کا مقام ہے، اور پاناما کینال کے اوپر کنٹرول کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر جو تجارتی جہاز کا جو سفر ہے تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر وہ کم ہو جاتا ہے اس میں پاناما کینال کے اوپر اگر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح ٹرمپ نے اپنے توسیع پسندانہ جو امریکہ کا خاص رول رہا ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، اعلان بھی کیا ہے کہ وہ گرین لینڈ کو بھی امریکہ میں شامل کرے گا. گرین لینڈ کو وہ بطور ایک ملٹری بیس کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. یہ بھی ہے کہ گرین لینڈ میں گولڈ، سلور، جپسم، کاپر، بہت ساری جو قیمتی معدنیات ہیں ان کا خزانہ بھی ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو اس بنیاد کے اوپر وہ گرین لینڈ کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. اور جو کینیڈا کی بات کی ہے وہاں بھی جو زمینی تیل کے ذخائر ہیں وہ سب سے زیادہ کینیڈا کے اندر ہیں، اور اس کی جو زمین ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جس بنا کے اوپر جو ٹرمپ ہے وہ اوور ایمبیشیس دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے. پھر وہ ٹرمپ نے کیوبا کو بھی خبردار کیا ہے، وینزویلا کو بھی دھمکیاں دی ہیں کہ اس کے خلاف بھی وہ اعلان جنگ کرے گا. لیفٹ کے جتنی بھی حکومتیں ہیں لیفٹ کی جو لیٹن امریکہ کے اندر ہیں، ٹرمپ ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسی طرح ایران کو بھی معاشی طور پر وہ شکست دینا چاہتا ہے. چین کے ساتھ بھی معاشی طور پر وہ معاملات کر کے چین کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، معیشت کے اعتبار سے بھی. تو بہت ساری خواہشات ہیں ٹرمپ کی اگر آپ دیکھیں اس کی تقریر میں، اور ان تمام خواہشات کو اگر ایک جملے میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا جو خزانہ ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے برکس کو بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی ٹیرف امپوز کرے گا. گویا آئندہ چل کر جو ٹرمپ کا جو پیریڈ ہے یا آنے والے جو ماہ و سال ہیں وہ ایک واضح تضاد ہمیں ملے گا برکس ممالک میں اور ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کے درمیان.
برکس ممالک میں سب سے جو اہم اور لیڈنگ رول ہے وہ چین کا ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مستقبل کی دنیا کی سیاست ہے وہ چین اور جو امریکہ کا تضاد ہے وہ ڈٹرمن کرے گا، اور گلوبلی سطح کے اوپر سیاست میں وہ راستہ بنے گا جو کہ چین اور امریکہ کے آپس میں تضاد کی وجہ سے سامنے آئے گا۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس تضاد کو باریک بینی سے دیکھے اور اس کا مشاہدہ کرے، اور اس کے مطابق جو ہے پاکستان کے بہترین مفاد میں قومی سلامتی کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں، اور گلوبل پالیٹکس کے ساتھ ہی چلا جائے جس طرف گلوبل پالیٹکس بڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔